کے دھرنے کی جو اب بھی جاری ہے، تاہم دھرنے کے باوجود ڈیزل پر لیوی میں مزید ₹1.72 اضافہ، جبکہ پیٹرول پر لیوی کی شرح بدستور برقرار ہے۔ 16 اگست کو دھرنے کے پہلے روز ڈیزل پر لیوی ₹78.28 تھی، جبکہ پیٹرول پر لیوی کی شرح بدستور ₹80 فی لیٹر برقرار ہے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دینے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں احتجاجی سرگرمیاں مرحلہ وار احتجاجی سرگرمیاں آگے بڑھیں گی۔ ایک طرف احتجاج جاری ہے، جبکہ دوسری جانب لیوی کے ریٹ کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ لیوی کا ریٹ ایک مرتبہ پھر بڑھا دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ احتجاج کافی دن سے جاری ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس ہونے کو راضی نہیں ہے۔ زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ زاہد بتائیے، احتجاج تو جاری ہے، لیکن دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کا نظام تو ایک طرف درہم بھرم ہے، لیکن دوسری جانب حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ اسی قسم کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جو دھرنا دیا گیا، اس میں جو ان کا مین سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو ختم کیا جائے، جو پیٹرول اور ڈیزل پر لی جا رہی ہے۔ لیکن جب یہ دھرنا شروع ہوا تھا تو پیٹرول پر لیوی کی شرح ₹80 فی لیٹر تھی، جو کہ آج بھی برقرار ہے، اور ڈیزل پر جو لیوی کی شرح تھی وہ اسے بڑھا تقریباً ₹1.78 اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے ان 3 سے 4 دنوں میں، جس کی وجہ سے ڈیزل کی قیمت میں بھی اس لیوی کی جو شرح ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ڈیزل کی جو قیمت کم کی گئی ہے وہ عالمی مارکیٹ کے تناظر میں اور فارمولا تبدیل کرنے کی وجہ سے ₹32 فی لیٹر اس میں کمی کی گئی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ اس وقت پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شکل میں موجود ہے وہ بدستور اسی طرح موجود ہے، بلکہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور IMF کے تحت جو معاملہ طے پایا گیا تھا اس میں یہ لازمی تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر ₹80 تک لیوی ہر صورت برقرار رکھی جائے گی، جسے اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمتیں تیز ہوئی تو حکومت نے کسی حد تک ریلیف دینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت دوبارہ ₹80 فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ جی زاہد، یہ بھی بتائیں کہ اس دھرنے کی وجہ سے ٹریفک کی صورتحال کیا ہے؟ ٹریفک کے لیے کیا متبادل راستے بتائے گئے ہیں لاہور پولیس کی جانب سے؟ جی بالکل، جو اس وقت دھرنا دیا گیا ہے وہ لاہور شہر کی سب سے اہم مال روڈ اور اس کا سب سے اہم چوک جسے کہ چیئرنگ کراس کہا جاتا ہے، جو کہ پنجاب اسمبلی کے بالکل سامنے ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے متصل ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس ایک مال روڈ کے اس چوک کی وجہ سے کوئنز روڈ اور ہال روڈ، بیڈن روڈ، فرنٹ روڈ، یہ جو یہاں کی جو معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے اور عدلیہ کی جانب سے بھی یہاں پر احتجاج کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ دفعہ 144 بھی نافذ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ احتجاج جاری ہے اور اس وجہ سے متبادل روٹس اختیار کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف جگہ پر ٹریفک کے مسائل نظر آتے ہیں۔ زاہد، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ عدلیہ کی جانب سے بھی منع کیا گیا کہ آئندہ یہاں احتجاج نہ ہو، جبکہ حکومت نے بھی اس حوالے سے دفعہ 144 نافذ کی، پھر اس کے باوجود یہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ایک طرف تو یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوسری جانب قانون کا نفاذ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی بالکل، اس قسم کی شکایات اکثر نظر آتی ہیں اور جو عمومی طور پر احتجاج دیکھے جاتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہونے دیے جاتے۔ بہت کم احتجاج ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر احتجاج ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر احتجاج روک دیے جاتے ہیں، لیکن اس احتجاج کے لیے پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسی ایک رکاوٹ نظر نہیں آئی جو کہ یہاں پر اس احتجاج کو روکنے کے لیے یا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے احتجاج کی جائیں۔ اور اس وقت جو دھرنا جاری ہے وہ خاص طور پر شام کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں کافی زیادہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ کام دن کے اوقات میں صرف چیئرنگ کراس کی حد تک کی احتجاج ہوتا ہے، لیکن شام کے اوقات میں قریبی جو سڑکیں ہیں وہاں پر بھی مظاہرین موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان مسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پراپر کرسیاں لگائی گئی ہیں، پراپر انتظام کیا گیا ہے، یہ کرسیاں یہاں کیسے لے کے آئے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ اس وقت دھرنے میں شرکاء کی تعداد کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، لاہور شہر میں اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کے یہ بڑے اور اچھے احتجاج میں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس وقت ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی آپ صورت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ یہاں پر زیادہ وقت گزارتے ہیں اور یہاں پر ہر روز شام کے اوقات میں نہ صرف خطاب کرتے ہیں بلکہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی ان کی دھرنے میں موجود جگہ پر آ کر کرتے ہیں۔
मुझे ऐसा लगता है कि जो मरकजी जगह इन्होंने बनाई गई है जी। तमाम दूसरे शहरों के मुकाबले में, दूसरे सूबों के मुकाबले में लाहौर को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। और जमात इस्लामी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फाल नज़र आती है, इसके जो अहदेदार हैं, इसके जो कारकुनान हैं, इसलिए लाहौर शहर में खास तौर पर इस धरने पर तवज्जो दी जा रही है जमात इस्लामी की जानिब से। और जमात इस्लामी के कारकुन एक बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। एक तरफ धरना जारी है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत इस हवाले से टस से मस नहीं हो रही और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया गया है।